السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ 10 اپریل پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بہت تیزی کے ساتھ جاری اور اب تو جیسے لگتا ہے کہ بات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے، جبکہ خبریں یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سیاسی طور پر سرگرم ہونے جا رہے ہیں۔ ان ساری ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سعید چودھری صاحب، جناب خالد کیم چودھری صاحب، جناب نور اللہ صاحب، جبکہ ہمیں لنڈن سے جوائن کیا ہے جناب اظہر جوید صاحب نے۔ چاروں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ چودھری صاحب، آج کا دن جو ہے 10 اپریل یہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کے اندر بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا آئین، پہلا متفقہ آئین جو ہے وہ منظور ہوا تھا۔ 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی آمد ہوئی تھی، واپسی ہوئی تھی پاکستان کے اندر، اور بہت زیادہ بڑا اجتماع عوام کا اگر حقیقی معنوں میں سمندر کہا جائے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ ساری جو لوگ ہیں، یعنی لاہور کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ایسا کسی گھر کا فرد ہوگا جو گھر میں رہا ہوگا، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شخص وہاں پر وہ ضرور موجود تھا، بلکہ پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور 10 اپریل 2022 کو ایک ایسی حکومت کا خاتمہ ہوا جس کو پاکستان کے اندر پہلی خاتمہ تھا جو آئینی طور پر ہوا، جو طریق عدم اعتماد کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی تھی۔ آپ کے خیال میں آج کے دن کی جو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں، زیادہ دور تو نہیں جاتے، لیکن جو 10 اپریل 2022 کا دن تھا، بلکہ 9 اپریل کو شروع ہوا تھا اور 10 اپریل کو وہ جو ہے وہ لٹکانے کی وجہ سے آگے چلا گیا تھا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ ان ہمارے ناظرین کو نا اس کی تفصیل بتائیں تاکہ لوگوں کی جو میموری ہے اس میں وہ اس دن کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ بلکہ یہ 10 اپریل 9 اپریل یہ 3 اپریل سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے تحریک اعتماد پیش کی، پی ڈی ایم بن گیا اور پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ پہلے علیحدگی ہو گئی تھی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی، بعد میں یہ متفقہ طور پہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ جو حکومت ہے جو غیر جمہوری انداز میں چلائی جا رہی ہے، اس کو جمہوری انداز میں آئین میں دی ہوئی جو رائت ہے عدم اعتماد کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو گھر بھیجا جائے۔ اور پھر جب یہ قرارداد پیش کی گئی عدم اعتماد کی تو اس کے بعد انہوں نے ایک کہہ لیں کہ انتہائی غیر آئینی اقدام کیا اور اس قرارداد کو ہی مسترد کر دیا ڈپٹی اسپیکر نے، قاسم سوری صاحب نے۔ وہ قاسم سوری صاحب وہی ہیں جو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے وہ کہتے ہیں حکم امتناعی کی بنیاد پہ ایم این اے تھے اور ڈپٹی اسپیکر تھے، اور ان کے وہ جو تھے ووٹ جو تھے ان میں جو شناخت نہیں ہو سکے تھے، ان کی 54,000 سے زیادہ ووٹ، 54,000 سے زائد جو ووٹ تھے، اور وہ صاحب جناب اپنا جو انہوں نے یہ کر دیا جناب، اور جناب کہا جناب یہ جو پتہ نہیں کیسے ہو گئی ہے جناب، یہ جو یہ حب الوطنی پہ شک کیا گیا، جی ایسے ہی، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا اس پہ، اور پھر سپریم کورٹ نے جناب یہ حکم جاری کیا۔ شاید اس دن اتوار کا دن تھا تو یہ نہیں، وہ اگلے دن سماعت اگلے دن ہوئی تھی، لیکن نوٹس اسی دن لے لیا تھا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ انتہائی غیر آئینی اقدام تھا جو انہوں نے کیا تھا، پھر اس کے بعد 9 اپریل انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ 9 اپریل کو دے دیں کریں، اور پھر 9 اپریل کو جناب یہ اجلاس جو ہے لیت و لال سے کام لیتے رہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور جو اسمبلی تحلیل کی تھی وہ 5 منٹ کے اندر اندر، یعنی جو قرارداد ادھر سے عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے، تحریک جو ہے وہ مسترد کی گئی، اور 5 منٹ کے اندر اندر جناب وزیر اعظم نے ایڈوائس بھی دے دی اور صدر نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا، یہ سارا کچھ لپیٹ دے۔ لیکن پھر وہ اس کے بعد جو ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ میں یہ پہلے یہ سمجھ رہے تھے شاید جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں یہ مدد کریں گے، ایک فارورڈ واک بن گیا ہوا تھا، راجہ ریاض صاحب تھے، اور وہ ایک اور صاحب تھے، کیا نام تھا بڑا مشہور، جو جن کی ہوٹل میں لڑائی بھی ہوئی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، پشاور سے جو نور عالم صاحب، یہ ایک پورا گروپ تھا، اور کہتے ہیں جناب پنجاب اس میں بیٹھا ہوا اور مدد کے لیے آئے گا، لیکن یہ انتہائی جمہوری انداز میں ان کی حکومت کو گرایا گیا، کسی پی ٹی آئی کے ممبر کی ووٹ نہیں لیا گیا تھا، اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک، میں تو اس کو کہوں گا آئینی طور پہ یہ ایک روشن مثال ہے کہ حکومت کو بجائے اس کے کہ کسی اور طریقے سے گھر بھیجا جائے، یہ جمہوری طریقے سے۔ اچھا ویسے لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، سپریم کورٹ نے جب اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا از خود نوٹس کا،
اور قاسم سوری صاحب نے جو رولنگ دی تھی اس کو انہوں نے غیر آئینی قرار دیا، انہوں نے آرٹیکل 5 جو ہے وہ انووک کیا تھا، اور اس فیصلے میں نے سنا ہے کہ کہیں یہ اس طرح کے شاید ریمارکس ہیں یا ڈائریکشنز ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آئین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ جو تھا نا تفصیلی فیصلہ، جو تحریری فیصلہ جاری ہوا تھا، جو اکثریتی فیصلہ تھا نا، اس میں یہ کہا گیا تھا جناب یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ ایک تو وہ رولنگ غیر آئینی، دوسری اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی، تیسرا صدر کی منظوری غیر آئینی۔ یہ تمام اقدامات اسمبلی انہوں نے بحال کر دی تھی، لیکن ایک اضافی نوٹ تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ جسٹس مندوکھیل جج جسٹس یحییٰ افریدی کا اضافی نوٹ تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا یہ آرٹیکل 6 جو ہے نا یہ انووک ہوتا ہے، اس کے تحت کارروائی جو ہے یہ ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت یہ سنگین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کیونکہ وہ جو قانون ہے نا سنگین غداری والا، ایک تو آئین میں آرٹیکل 6 ہے، اس کے علاوہ ایک 1973 کا ایک قانون بھی ہے، جی جی، اس میں یہ ہے کہ یہ عام آدمی جو ہے وہ درخواست نہیں دے سکتا، یہ حکومت ہی، یہ حکومت نوٹیفائی کرتی ہے ایک افسر کو، انیشیٹ کرے گی تو آگے بات بڑھے گی، پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ لیکن بہرحال وہ جو ججمنٹ ہے وہ موجود ہے، اور اس کی بنیاد پہ اب بھی یا کسی وقت بھی، وہ تو 1956 سے لے کے اب تک جی جی، جتنے بھی آئین کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ہوں گی، ہر ایک کوشش ایک جرم ہے، اور ہر ایک کوشش کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت زبردست چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر کارروائی ہو تو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا، خالد کیوں چودھری صاحب ایک اور چودھری صاحب سے ساڈے کول موجود ہیں، تو خالد کیوں چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ 1986 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ پاکستان جب آئیں تو میری اطلاعات کے مطابق آپ اس مجمع میں موجود تھے، تو یہ جو بعد میں بانی پی ٹی کہتے ہیں اور پی ٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طریق ساز اجتماعات کیے ہیں، آپ نے ان کے بھی اجتماعات کو کور کیا ہے، آپ نے وہ اجتماع بھی دیکھا تھا، آپ کے خیال میں کیا وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بے نظیر صاحبہ کا؟ دیکھیے کہ 10 اپریل 1986 کا جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو لاہور کے اندر استقبال تھا، اس میں جو ہر قسم کے ہر طرح کی رائے رکھنے والے جو تجزیہ کار تھے اس وقت بھی، اور اس وقت سے لے کر اب تک سب کی ایک متفقہ رائے ہے کہ یہ اس وقت 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس میں استقبال میں منار پاکستان جلسے میں موجود تھے۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ لاہور ایئرپورٹ سے لے کر منار پاکستان تک پورا لاہور پیک تھا، بالکل ایسے ہی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سارا جو اجتماع تھا، سارا جو جلوس تھا، یہ لاکھوں لوگ جو تھے یہ لاہور کینٹ سے گزرے تھے، جی جی کنٹونمنٹ سے گزرے تھے، جی جی ایسے ہی، لیکن ایک ایئرپورٹ وہاں پہ تھا نا، ایئرپورٹ سے گزر کر آنا تھا، جی جی، لیکن راستے میں کسی بھی جگہ پر نہ تو ہم نے کوئی نعرہ دیکھا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی نقصان پہنچا، انتہائی پرامن طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو 10 اپریل کا جلوس تھا، استقبالیہ تھا، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی جو ہے وہ کسی سرکاری املاک کو، کسی سرکاری عمارتوں کو یا کنٹونمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پر، حتیٰ کہ منار پاکستان کے اندر جہاں پر جلسہ کیا جا رہا تھا وہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور دوسرا، آپ نے 10 اپریل 1973 کو 73 کا جو متفقہ آئین ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے اظہار خیال کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، شاید مجھے ایگزیکٹ وہ یاد نہیں، لیکن جو 73 کا آئین 18ویں ترمیم کے تحت جو بحال ہوا وہ بھی شاید اپریل میں اپریل کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن شاید وہ 10 اپریل نہیں تھا، ہاں اپریل کے مہینے میں ہی میرا خیال ہے اپریل میں ہوا تھا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو مثبت جو مسالے ہیں سیاست کے اندر، ان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جس طرح 9 مئی کیا پی ٹی آئی نے، اور جس طرح انتشار اور سرکاری املاک کو جو ہے وہ افواج پاکستان پر جو جس طرح اس وقت حملہ کیا گیا، اور ابھی تک جو یہ حملوں کا سلسلہ ہے یہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل دہشت گردی بھی تک جاری ہے، ہاں ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے یہ متعارف ہوئی ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے اب بھی جو ہے وہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کی وجہ سے جو ایک جماعت کی طرف سے کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے ان کا جو سفر ہے
اڈیالہ جیل کا وہ بھی لمبا ہو رہا ہے، اور ان کی جو خواہشیں ہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کی وہ بھی طول پکڑ رہی ہیں، اور یہ اس دہشت گردی کے باعث جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں بھی جو ہیں وہ نور اللہ صاحب، یہ دیکھیے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں تو اس سے پہلے ان کے والد کا ایک جو وہ پیپلز پارٹی کلیم کرتی تھی، اب تو خیر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی ایک شہادت ہو چکی تھی۔ پیپلز پارٹی کے بہت سارے کارکن جو ہیں انہوں نے جیلیں، کوڑے، پھانسیاں، پتہ نہیں کیا کیا اذیتیں برداشت کی تھی، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں تو انہوں نے کسی قسم کے کسی جگہ کو پر جو سب کہہ رہے کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، بالکل پرامن طریقے سے وہ سارا جو ہے وہ دن گزرا تھا۔ اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے یا ہم کسی ادارے کے دفتر کے اوپر حملہ کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ جبکہ اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ جو پی ٹی آئی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اٹھ کے حملہ کر دی، اور یہ کتنا فرق ہے دونوں کی سوچ کے اندر۔ 10 اپریل 1986 کو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تمام لوگ تھے، تو اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں اس دن مال روڈ پر جم خانہ کے سامنے کھڑا تھا اس استقبالیہ جلوس میں۔ تو وہ کتنا بڑا جلوس تھا اور کیا لوگوں کا جوش اور جذبہ تھا وہ میں نے بھی اس کو آبزرو کیا، وہاں پر میں نے دیکھا۔ لیکن اس بڑے جلوس کے ساتھ اور اس عوامی طاقت کے ساتھ بھی، اور وہ لاہور کینٹ میں پرانا جو ایئرپورٹ تھا اس وقت، ابھی پرانے والا ایئرپورٹ استعمال ہو رہا تھا، وہاں سے وہ مال پر آئے اور فورٹریس کے سامنے سے گزرے، لیکن کہیں کوئی ایسی بدتمیزی نہیں تھی، کہیں کوئی ایسی ایگریشن نہیں تھی، کہیں کوئی ایسا احتجاج کا اس قسم کا انداز نہیں تھا جو ملک کو، ملکی اداروں کو یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے انتہائی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور وہ سیاسی راستہ اختیار کیا جس کے ذریعے ملک آگے بڑھ سکتا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا وہ مارشل لا بھی ختم ہوا اور دوبارہ سیاسی عمل میں ہم لوگ واپس آئے۔ تو اس کے بعد اگر اگلا اپریل، ہم جب 10 اپریل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ 9 اپریل کی رات ہو یا 10 اپریل کی صبح، ایک پارٹی نے کوشش کی کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے آئین کو اور ہر ادارے کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد صرف اپنے اقتدار کا وہ قیام تھا یا اس میں برقرار رکھنا تھا۔ ابھی تک ان کا یہی ایک وہ صرف ایک ہی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں اقتدار میں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہے، پاکستان کے خلاف بھی جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف انہوں نے خطوط لکھے عالمی اداروں کو، عالمی مالیاتی اداروں کو، یو این کو، اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو، یہ ساری حرکتیں انہوں نے کر لی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نہ صرف 10 اپریل 1986 بلکہ 2007 میں جب محترمہ کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے اس وقت جب لوگ غم و غصے میں تھے تو آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ مل کر آگے چلے اور دوبارہ سے سیاسی عمل اور سیاسی راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، انہیں اقتدار سے نکالا جاتا تھا، گرفتار کیا گیا، وہ رسیوں سے باندھ کے جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ کر بھیجا گیا، لیکن کہیں پر بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے اپنی حقوق کی بات کی، انہوں نے مجھے کیوں نکالا کا سوال اٹھایا، انہوں نے دوبارہ سیاسی جدوجہد کی، آئینی جمہوری جدوجہد کی، انہوں نے دوبارہ سیاسی عمل سے گزرتے ہوئے الیکشنز میں حصہ لیا، جلا وطنی بھی کاٹی، سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی عمل نہ پیپلز پارٹی کا نظر آیا، نہ مسلم لیگ نواز کا، نہ دیگر جماعتوں کا۔ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی مسائل ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں بہت سے اے این پی کے ساتھ انہوں نے بہت سی چیزوں میں سفر کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے شدید قسم کے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف کبھی نہیں گئے۔ وہ ایک جماعت ہے جو کبھی وہ طالبان کی صورت میں اور کبھی خود پاکستان کے خلاف جب کام کر رہی ہوتی ہے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کا موٹو کیا ہے اور وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان چاہیے بیسیکلی، تو وہ جماعتیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں انتشار پھیلانے والے، بدامنی پھیلانے والے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ جو ہیں ان سے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سیاسی عمل دنیا بھر میں ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات زیادتی بھی ہو جاتی ہے لوگوں سے، لیکن اس زیادتی کا ازالہ ملک کو نقصان پہنچا کر نہیں کیا جا سکتا۔ اگین آپ کو اسی سسٹم کے اندر رہنا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے وہ ہے، پاکستان ہے تو باقی سب معاملات بھی ہیں۔ اچھا اظہر جوید صاحب، یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ہر ایک کے اوپر الزام لگایا
کہ جناب فلاں جو ہے شخصیت یا فلاں ملک انہوں نے ہمارے خلاف یہ ساری سازش کی. لندن پلان کا بھی بڑا ذکر کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ لندن پلان کے حوالے سے آپ نے بھی کوئی خبر دی تھی کہ ایک لندن پلان یہاں پہ بھی بنا تھا. بہر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لندن پلان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں, چونکہ آپ لندن میں مقیم ہیں, تو آپ بتائیں کہ کیا ایسا کوئی پلان وہاں بنا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہاں پہ ختم کی جائے؟ ایکچولی وہ یہ کہہ کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت تحریک عدم اعتماد آئی تھی. سب لندن پلان تو بنا تھا, لیکن وہ بنا تھا 2014 میں. وہ اس وقت بنا تھا جب بانی تحریک انصاف یہاں لندن آئے تھے. طاہر القادری صاحب آئے تھے, پرویز الہی صاحب تھے, شجاعت صاحب تھے, اس کے بعد کچھ ہمارے اعلیٰ افسران تھے, وہ بھی یہاں آئے تھے. اور انہوں نے بیٹھ کے اس وقت پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے, پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے, پاکستان میں مارشل لا نافذ کرنے کی ایک سازش رچی تھی. اور اس سازش کو لندن پلان کا نام دیا گیا. تو وہ بالکل ہمارے سامنے بنا تھا, ہم اس چیز کے گواہ ہیں. اور بہت ساری ایسی باتیں ہوئی تھیں جو اس وقت ریکارڈ پہ لائی گئی تھی. اس کو میرے سینئر دوست ہیں یہاں پہ, مرتضی علی شاہ صاحب, ہم دونوں اس چیزوں کے بہت زیادہ گواہ ہیں. ہمارے سامنے یہ جو چیزیں بنائی گئیں, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دھرنے ہوئے, دھرنوں کے بعد ملک عدم استحکام کا شکار ہوا, اور آج 10 سال ہو گئے ہیں. اس لندن پلان کے اثرات سے پاکستان باہر نہیں نکل پا رہا. اسی لندن پلان کا ایک شاخسانہ تھا کہ 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت, ایک منتخب وزیر اعظم, جس کے دور میں جو معاشی ترقی ہو رہی تھی, پاکستان ٹاپ 5-6 نیشنز میں آ رہا تھا, اس کو پاناما کے نام پر ایک اقامہ پہ برطرف کر دیا گیا اور گھر بھیج دیا گیا. پھر اس کے بعد ہی ہم نے اسی لندن پلان کا دیکھا کہ 2018 میں جب RTS بٹھا کے ایک ایسا شخص جو ہار چکا تھا اس کو اقتدار دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو تباہی آئی 3 سال 4 سال, اس شخص نے نہ خود کام کیا نہ دوسروں کو کرنے دیا. اور وہ اس دوران بھی وہ انتقام کا ہی نشانہ بناتا رہا. لوگوں کے AC بند کروانے کے, AC اتروانے کے لیے وہ امریکہ میں بیٹھ کے لندن میں آتا تھا تو وہ بڑھ کے مارتا تھا کہ میں سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ سلوک کروں گا. لندن پلان اس وقت جب اس کی حکومت گئی ہے, وہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ مقیم تھے. یہاں پر سیاسی باتیں ہوتی تھیں, ملاقاتیں ہوتی تھیں اور اوپن ہوتی تھی. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا یہاں پہ آفس تھا وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میاں نواز شریف تحریک عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھے. ان کو بہت زیادہ کہا, کئی دفعہ کہا بھی گیا, لیکن بڑے آخر صلاح و مشورے کے بعد یہ پھر طے پایا کہ جس تحریک عدم اعتماد لائی جائے. تو اس میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں لندن والا تو چاہ رہا تھا کہ نہ لائی جائے, تو پھر لندن پلان ہو نہیں سکتا. تو اس چیز کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جمہوری رویوں, جمہوری اور اس کے مقابلے میں جمہوری سازشیں کس نے کی. آج بھی وہ شخص بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے شاید کوئی بھوٹ والا آئے اور میں وہ بھوٹ کی چاپ سننے کے لیے بے قرار بیٹھا ہوا ہے. اور آج بھی وہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ مجھے انگلی پکڑا دے اور میں اس انگلی کے سہارے دوبارہ اقتدار میں آ جاؤں. لیکن جو حالات لگ رہے ہیں, جو معاملات لگ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. بلکہ ان کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہی کہا گیا کہ منتخب حکومت سے بات کریں. تو میرا خیال ہے اب پاکستان کو ایک ایسی ڈگر پہ آ گیا جہاں سپہ سالار سیاست میں انٹری کرنے کے مخالف ہیں. وہ سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہتے. ہاں وہ آنا چاہتے ہیں, معاشی معاملات میں آنا چاہتے ہیں, آ رہے ہیں, کھڑے ہیں. پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے وہ اپنی جو بھی کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں. سیاسی طور پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات کریں, اور معیشت کے حوالے سے وہ جو بھی اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور کر رہے ہیں. اس وقت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس ایشو پر مزید بات کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی انتشاری سیاست کی, اور وہ جو انتشار انہوں نے پاکستان کی سیاست میں پیدا کیا اور اب اس کا خود وہ شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جیسے اب پی ٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی باتیں تو بہت ہو رہی تھی کہ فلاں گروپ بن گیا, کسی کو کہتے تھے علیمہ بی بی ہیڈ کرتی ہیں, کسی کے بارے میں کہتے تھے بشرا بی بی ہیڈ کرتی ہیں, گنڈا پور کا الگ گروپ ہے, اور جناب یہ گفتگو تھی نا. اب تو چیزیں بڑی کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اب تو پریس کانفرنس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو پچھلے دنوں, ابھی 2 دن پہلے جو علیمہ خانم نے بات کی ہے, اور
वो आगे जाकर मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन ये कि ये ग्रुप बंदी जो है वो पहले जुनैद अकबर को लेके आए खैबर पख्तूनख्वा में, अली मीन गंडापुर को जो केपीके की जो सदारत है पीटीआई वहाँ से हटाया गया, वहाँ से हटाया गया। फिर ग्रुप बंदियाँ, फिर इनके वकला में ग्रुप बंदियाँ। जी जी, जिस बंदे को बाहर बैठा हुआ वकील जो है, जो लिस्ट बनाता है, वो पसंद नहीं करता, जिसका चेहरा पसंद नहीं, उसको लीगल टीम से निकाल देता है, उसके बाद पार्टी से भी निकाल देते हैं। और उसके बाद पार्टी से भी निकाल देते हैं, और दूसरी टीम जो है वो उनके खिलाफ हाथ खोल लेती है। हत्ता कि ये कि जब ये मुलाकातों वाला सिलसिला हुआ है पिछले मंगल को, तो उसके बाद सलीमान अकरम राजा साहब ने जो लिस्ट दी थी, वो ज़ाहिर है वो जो जेल काम है, वो जो कहते हैं जनाब उनकी मंशा के मुताबिक मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अगर उनकी मंशा नहीं थी कि ये 6 लोग जो इन्होंने भेजे हैं, उनमें सिर्फ एक लोग को उन्होंने बुलाया, चौधरी ज़हीर को, बाकियों के साथ नहीं मिलना चाह रहे थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनके ऊपर इन्होंने जनाब तानो तशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो बरसाने शुरू कर दिए। अली ज़फ़र सीनियर आदमी है, उनसे तो सीनियर है ना, बिल्कुल ठीक बात है, राजा सलमान अकरम राजा से। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब जिसको कहते हैं जनाब ये कौन होता है लिस्टें देने वाला, ये कौन होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवाने वाला। हत्ता कि उन्होंने जो उनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके ऊपर जो उनको साथ बिठा के, वो कहते हैं ना कि गोद में बैठ के दाढ़ी नोचना, वो काम किया उन्होंने कि जनाब ये चलो ये तो चेयरमैन है, बाकी लोग कौन है, नहीं जाना चाहिए था, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो उन्होंने फिर, मैंने पहली मरतबा इतने कह लें कि जलाली अंदाज में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर को सुना, उनका ओ मैं चेयरमैन हूँ, इस अंदाज में उन्होंने बात की है। जी जी, मैंने वजाहत लेनी है, पूछा ना किसी ने कि जनाब सलमान अकरम राजा को आपने वजाहत दे दी। फिर केपीओ उसमें इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़े ये वो, और फिर एक और जो बात है ना, वहाँ अभी फोरम हुआ है मिनरल फोरम पाकिस्तान में 2025, पूरी दुनिया से वफूद आए हुए थे। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि जनाब टेंशन ना लें आप, काम ठीक होगा। हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत सारी, और फिर फैसिलिटेशन का एक पूरा सिस्टम दिया गया है। जी जी, सही। इसी तनाज़र में आप समझ लें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मिनरल बिल जो है, जी जी, वो तरमीमी बिल है दरअसल, जी जी, वो पेश किया। अब जो अलीमा खानम जेल के बाहर खड़ी होकर बात कर रही हैं, मुझे तो बड़ी हैरत हुई उस बात पे। वो ये कह रही हैं कि जनाब जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं हो जाते ना, उस बिल को होल्ड पे डाल दिया जाए। यानी वो कहते हैं ना कि जनाब सबसे पहले वही है जी जी, इनकी नज़र में, पाकिस्तान जाए मेरे मुंह में खाक कि जाए भाड़ में। और ये जो खातून है, इनसे पूछे कोई कि अगर, उसके बाद सलमान अकरम राजा ने यही बात की कि जनाब ये बिल तो कहीं से लिखा लगाया है, ये वाला जो बिल है। सोचने वाली बात ये है कि अगर उनको रिहा कर दिया जाता है तो इस वक्त अगर ये बिल नाजायज़ है, ये खैबर पख्तूनख्वा की जो मादनी वसाइल हैं उस पर कब्ज़े की कोशिश है, या उसके हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, तो अगर वो रिहा हो जाएगा इसके इवज़ के, इसको मंजूर करवा लिया जाए, तो फिर ये सारे हकूक़ सारा कुछ जायज़ हो जाएगा, सारा कुछ जायज़ हो जाएगा। और दूसरी ये कि इन्होंने पढ़ा नहीं है बिल। 119 उसकी शिक्के हैं, 8 उसमें जो है वो तारीफ कर दी गई है मिनरल्स की, मादनियात की, उसमें पत्थर हैं, इमारती पत्थर हैं, डेफिनेशन बयान कर दी, डेफिनेशन बयान कर दी गई। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत किरदार जो है वो वफाकी हुकूमत की मशावरत से, उसकी रहनुमाई से, वो उसका किरदार थोड़ा, वो है स्ट्रेटजिक माइंड्स। जी जी, अब स्ट्रेटजिक माइंड्स अगर यूरेनियम निकल आती है, जी जी, फर्ज कर लें यूरेनियम निकल आती है, तो क्या उसका ठेका जो है वो दे देंगे हम गंगू तेली को ज़ाहिर है कि जनाब ये यूरेनियम निकाल और जनाब तो पूरी दुनिया में मैटर आ गया, स्मगल कर। बिल्कुल ठीक। इसी तरह ऑयल और गैस जो है वो पहले ही इसमें, और फिर उसमें जो इन्होंने एक जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको बेहतर की है, वहाँ इस्लाहात कर रहे हैं, वहाँ जो चोरियाँ होती हैं, करप्शन होती है, उसका रास्ता रोकने के लिए वो बिल है। और उस बिल में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसमें सारे इनके सेक्रेटरी वगैरह शामिल हैं सबाई, उसमें वफाक का असल में मामला ये है, असल में ये सिर्फ वही जो इन्होंने किया था ना जब इनके खिलाफ एतमाद आई थी, और उसके बाद इन्होंने जनाब वो एक तो IMF का माहदे तोड़े, कीमतें कम करके बिजली की, पेट्रोल की फ्रीज कर गए, वो अभी तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। जी जी, अब ये उसकी वजह से पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किल, ये अब अंदर से जो है अली मीन गंडापुर इसकी कई मरतबा वजाहत कर चुके हैं
اب بھی انہوں نے کہا ایک کیونکہ عاطف ہیں پارٹی رہنما، جی انہوں نے جناب کوئی واٹس ایپ گروپوں پہ ان کے درمیان کوئی آپس میں ہوئی ہے تو وہ یہی بات شروع کر دی اب انہوں نے، یہ والی بات کہ جناب اس کے ایوجن بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ملک کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ۔ اچھا یہ اور کسی وہ کہہ رہے صورت ہیں ملک کے معاملے پر بھی ساتھ نہیں دیتے۔ گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ اگر آپ کو انگریزی کی سمجھ نہیں آتی ہاں تو میں اردو والا بھیج دیتا ہوں، اچھا اور میں نے پڑھا اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ ان کے وسائل پہ وہ قبضہ کیا جا سکے۔ خالق جی سے فرمائیے گا، جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ اتنے شدید تحفظات اور اختلافات آپس میں، گنڈاپور صاحب اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل ہے جس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بل کی منظوری میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو بل ہے یہ دراصل جو ہے وہ ایک اصلاحات کا، ریفارمز کا، ایک منرل سیکٹر کے اندر جس طرح چوہدری صاحب نے فرمایا وہ بل ہے اور قومی مفاد میں ہے۔ اور اس وقت بھی چند جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں جن کا علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو ذاتی اناد ہے، اور وہ وہاں پر فیوچر میں وہاں پر وزارت اعلیٰ کے بھی کچھ امیدوار ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کرپشن کی بنیاد پر یا کسی اور وجوہات کی بنیاد پر فارغ کیا گیا ہے وزارتوں سے، اب وہ اس پر زیادہ شور جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے کہ بدقسمتی سے بٹ صاحب کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو نان الیکٹڈ اور غیر سیاسی جو اس وقت قیادت ہے وکلاء کی، یہ جو ہے وہ اپنی سوچ جو ان کی غیر سیاسی سوچ ہے اس کو پارلیمان پر بھی جو ہے، پارلیمان کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس پر بھی مسلط کر رہے ہیں، اس کو بھی نہیں چلنے دے رہے، اور ان کے فیصلے جو ہیں اب وہ بھی ان کو موقع دینے کی بجائے وہ بھی فیصلے خود کرتے ہیں۔ اور ایک اور کام جو ہے یہ سلمان اکرم راجہ سمیت جو پی ٹی آئی کی وکلاء کی غیر سیاسی لیڈرشپ ہے، ایک ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اگر جو ہے کوئی عقل مند آدمی، کوئی سمجھدار آدمی یا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ والا کوئی پی ٹی آئی کی کوئی شخصیت جو ہے وہ اگر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے روابط بڑھتے ہیں، پارلیمانی لیڈرشپ کے روابط بڑھتے ہیں، تو وہ شاید فارغ ہو جائیں گے۔ جی ان کو اپنے فارغ ہونے کا خوف ہے، انہیں اپنا خوف ہے، جس وجہ سے وہ کسی دوسرے شخص کو ملنے نہیں دیتا۔ اور ایک اور بات بڑی اہم واٹس ایپ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ الزام تراشی کرتے ہیں روزانہ کہ بانی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کی قیادت کو ملاقات کی اجازت حکومت نہیں دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت رکاوٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی اپنی یہ غیر سیاسی لیڈرشپ جو ہے، جو آپس میں لڑائی اور ہے وہ آپس کی جو لڑائی ہے یہ خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ایک دوسرے کا راستہ روکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اپنا نور اللہ صاحب، یہ جو دونوں صاحب نے بات کی، چوہدری صاحب نے تو کہا کہ جناب یہ جو سیاسی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس سے اوپر ایک کمیٹی ہے جو غیر سیاسی لوگ ہیں، وکلاء جو ہیں وہ آپس میں اس طرح کی لڑائیاں لڑتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب سے اوپر ایک سیل کہہ لیں یا ایک کمیٹی کہہ لیں وہ سوشل میڈیا کی ہے، اور سوشل میڈیا کی جو ان کا ایک پیٹرن ہے، اور وہ جو 5-7 لوگ ہیں انہوں نے ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور انہی کی وجہ سے چیزیں جو ہیں مسلسل خراب ہوتی۔ کوئی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے یا سیاسی کمیٹی کرتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور مچتا ہے، اور اس کے بعد وہ پریشر آتا ہے اور وہ سارے فیصلے ریورس ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ان کے 5-7 یوٹیوبرز ہیں یا کچھ ویسے سوشل میڈیا کے کی بورڈ، میں تو ان کو ہے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہی کہوں گا، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی ساری جو سیاست ہے اس کے اوپر۔ بٹ صاحب ماضی میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پاکستان سے باہر آپریٹ ہو رہا ہے، اور اس میں غیر ملکی بلکہ انڈینز کے حوالے سے بھی نام آئے، تو اصل میں تو بانی تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے کہ ملک کو چلنے نہیں دینا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور جب بھی کوئی عقل مندی کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، مل کر آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو فوراً ان کے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے، اور وہی سلسلہ کہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کیا جائے اور واپس اقتدار میں لایا جائے۔ وہ کوئی بل پاس ہونا ہو
وہ کسی غیر ملکی ڈگنیٹریز نے پاکستان آنا ہو اور ان کے خلاف احتجاج کی بات ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں بدامنی پھیلنی ہو، وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کو امن کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے. اور اس میں سوشل میڈیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے تو لوگوں تک پہنچا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ بانی تحریک انصاف کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں امن نہیں آنے دینا چاہتے. آپ یہ دیکھیں ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی اسی لائن پر چل رہی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اور ایک طرف جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو سہولتیں نہیں مل رہی، بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ان کی اہلیہ محترمہ درخواست کرتی ہیں کہ مجھے وہی سہولتیں دی جائیں جو بانی تحریک انصاف کو دی جا رہی ہیں. مطلب وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کی ملاقاتیں ہیں، ان کے لیے بینیفٹس ہیں، ان کے لیے سہولتیں ہیں، لیکن لوگوں میں اشتعال پھیلا کر نفرت پیدا کرنے کے لیے جو ایک کوشش ہو رہی ہے، اس کے تحت وہ پاکستان کے اداروں، پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور وہی ان کے سوشل میڈیا سیل اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو پاکستان سے باہر آپریٹ ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے. ان کے ذریعے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان نے بہرحال آگے بڑھنا ہے. اظہر جوید صاحب، اب معاملہ یہ ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ظاہر ہے 3 بار کے ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور پاکستان کی سیاست کا اگر میں ان کو نیوکلس کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں صاحب اس وقت دورے پہ پاکستان سے چلے گئے ہیں، اور وہ جب واپس آئیں گے تو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہوں گے. اور شاید آپ نے یہ خبر دی تھی، میں نے کس جگہ پہ آپ کو دیکھا تھا کہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ لنڈن کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ ملاقاتیں سیاسی لوگوں سے ہوں گی. تو آپ کے پاس جس حوالے سے اطلاعات ہے ذرا پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ بھائی صاحب. بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں کیا بلکہ جو خطہ ہے ہمارا، وہاں پہ سب سے سینئر سیاستدان جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. 3 بار کے وہ پرائم منسٹر ہیں. اس وقت 2 حکومتیں وہ چلا رہے ہیں. وفاق میں ان کے بھائی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، وہ حکومت کر رہے ہیں. وزیر اعظم ہیں. پنجاب میں ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ وہ بیٹھی ہیں، حکومت کر رہی ہیں. لیکن پیچھے دماغ نواز شریف صاحب کا ہے. وہ دونوں طرف گائیڈنس بھی دے رہے ہیں، تمام معاملات کو لے کے آگے چل بھی رہے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ اس وقت اگر پاکستان کی جو سیاست کا محور جیسے آپ نے نیوکلس کہا تو غلط نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے تھے ایکٹیو کیوں نہیں ہوتے اور وہ بات نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کو میں پچھلے 20 سال سے کور کر رہا ہوں. 2006 میں جب وہ سعودیہ سے لنڈن آئے تو میں اس وقت سے ان کو دیکھ رہا ہوں، بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، رپورٹنگ کرنے کا موقع ملا. نواز شریف میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنی پلاننگ جو ہے وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. انہوں نے اگلے 6 مہینے سال کی آلریڈی جو منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ میں نے ان ٹائم میں کیا کرنا ہے. تو ان کی جو منصوبہ بندی میں اگلا جو اب مرحلہ ہے، وہ مرحلہ انہوں نے جو پچھلے ٹائم گزارا 1 سال، وہ اپنے آپ کی اپنی انرجی کو اکٹھا کیا، انہوں نے اپنی پلاننگ کی. اور اس وقت سب سے بڑا ان کے سامنے جو مرحلہ درپیش تھا وہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اور پاکستان کو معاشی طور پر بہتری کی طرف لے جانا، اور اس میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں ان کی حکومت میں، آپ دیکھیں بجلی سستی ہو رہی ہے، پی آئی اے پروفٹ میں آ گیا ہے، اس کے علاوہ ایس آئی ایف سی چل پڑی ہے، منرلز کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات مثبت اشاریے جو ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اس وقت اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی ہے. تو اس معاملات کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ عام لوگوں سے ملنا. ان کی میری جو اطلاعات ہے، میری بات بھی ہوئی ہے کہ وہ اب اپنی پارٹی کو منظم کرنے جا رہے ہیں. وہ پارٹی جو گزشتہ کئی سال سے اگنور ہوئی تھی، اب وہ ضلعی سطح پہ لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے. اس کے بعد کل بھی اعلان ہوا کہ وہ پنجاب میں وہ جلسے بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اب اگلے مرحلے میں وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اب آ گیا لنڈن. بیلاروس وہ آج پہنچ چکے ہیں. ان کو اس دورے کی دعوت بیلاروس کے صدر نے دی ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں. وہاں پہ بھی بڑے اہم کام ہونے جا رہے ہیں معاشی طور پہ. تو انٹرنیشنلی بھی میاں صاحب کی جو ایک حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے. اس کے بعد آ گیا لنڈن. شہباز صاحب وزیر اعظم صاحب بھی لنڈن پہنچ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی لنڈن پہنچ رہے ہیں. سیٹرڈے کو وہ یہاں پہنچیں گے، 2 دن وزیر اعظم یہاں قیام کریں گے، پھر نواز شریف صاحب کم از کم 2 ویک یہاں پہ ہیں. جب سیاستدان کسی جگہ جاتا ہے تو وہ ساری بات سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کچھ میڈیکل اپوائنٹمنٹس یہاں پر ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ان کو، انہوں نے چیک اپ نہیں کروایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بیٹھ کے وہ اگلا
پلاننگ جو اگلا مرحلہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. پاکستان سے اور کچھ لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں, وہ ان سے انہوں نے بھی درخواست کی ہوئی ہے ملاقاتوں کی, کچھ اور لوگ بھی ملنا چاہ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا یہ دورہ لنڈن جو ہے وہ بڑا اہم ہے سیاسی طور پر بھی, کیونکہ جہاں پر ایک طرف پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات وہ معافی مانگ رہے ہیں اور وہ اس حوالے سے باہر ہے, تو ظاہری بات ہے نون لیگ نے بھی تو اپنی سیاست آگے کرنی ہے, انہوں نے بھی اپنے آگے معاملات کو دیکھنا ہے. تو پلان بی کی طرف اب نواز شریف میں صاحب اب یہ جو ٹائم جو کہ بالکل شارٹ ہے, میں سیچویسٹس سے چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں آگاہی دے دیں. یہ بھی اطلاعات آئی ہیں, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب آئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر جو ایک غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی رول پلے کریں گے. یہ دیکھیں جی, پہلے اب سابق وزیر اعلیٰ ہیں عبدالمالک صاحب, وہ اتحادی بھی ہیں ان کے, وہ آئے ہیں, بڑا درد ہے. پہلے بھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی حکومت تھی وفاق میں, تو انہوں نے وہاں کے معاملات درست کرنے کے لیے ان کو ٹارگٹ دیا تھا, اور انہوں نے بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ بہتر کیے تھے اور بہتری کی طرف جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا, حکومت بدلی اور جو ہوا آپ کے لمحے ہے سارا کچھ. اس سے پہلے بھی بلوچستان کے جو بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدور ہیں وہ میاں صاحب سے مل کے گئے, اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب آپ اپنا کردار ادا کریں وہاں کے معاملے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اکبر بگٹی صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہماری قومی زبان ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. تو ان کو راضی کس نے کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب نے. دو شخصیات ایسی ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے, میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان میں, جو اب سیاستدان تو ہیں لیکن وہ کی سطح اس سے اونچے اوپر, وہ آپ اسٹیٹس مین کہہ سکتے ہیں, ان کو مدبر کہہ سکتے ہیں, اور وہ ہیں سب سے سینئر جو ابھی بات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب. یہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. چیزیں ہمارا وقت اب ختم ہو گیا, تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.